جب اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اگر وہ آپس میں بات کرتے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرتے اور ان کی آواز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تو خالق کائنات کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں یہ نہ ہو کہ میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کے لیے آیت اتری ہے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی حالت کیا تھی؟ صحابہ کتنے ڈر گئے تھے، کتنے گھبرا گئے تھے۔ اور صحابہ کون کون سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ڈرتے ڈرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میں آپ سے اتنی آہستہ آواز میں بات کروں گا جیسے سرگوشی کرتے ہیں، میں سرگوشی کے انداز میں آپ سے بات کیا کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، اس آیت کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی کی حالت یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرتے تو اتنی آہستہ کرتے، کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا عمر کیا کہا ہے۔ اور ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، ان کو کم سنائی دیتا تھا، اور جو شخص کم سنتا ہے قدرتی طور پہ اس کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، حضرت ثابت نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور رونا شروع کر دیا، روتے اور یہی فرماتے کہ یہ آیت میری وجہ سے آئی ہے، میری آواز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اونچی ہو جایا کرتی تھی۔ جب میرے نبی کو علم ہوا کہ میرا غلام آ نہیں رہا تو ان کے ہمسائے صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ثابت کیوں نہیں آ رہے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ آیت میرے لیے اتری ہے۔ اس پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمی نہیں ہیں بلکہ وہ تو جنت والوں میں سے ہیں۔ اور قرآن پاک کی ہر آیت ہر دور کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ادب اللہ تعالی نے میرے نبی کی ظاہری حیات کے لیے نہیں سکھایا تھا، بلکہ یہ ادب قیامت تک ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دو لوگ کہیں سے آئے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، بات کرتے کرتے ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں تھے، جب ان کی آواز اونچی ہوئی آپ ان کے پاس تشریف لائے، ان کو اپنے پاس بلا کے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم طائف سے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تم نے در رسول پہ بیٹھ کر اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے۔ کیا تم لوگوں کو نہیں پتا کہ اس در میں آوازوں کو اونچا نہیں کرتے؟ اونچی آواز میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے۔ صحابہ مسجد نبوی میں کسی کو اونچی آواز میں بات تک نہیں کرنے دیتے تھے۔ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ادب فرمایا کرتے تھے۔ جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا
تو آپ نے کارپینٹر سے ترخان سے یہ کہا کہ مسجد نبوی کے دروازے اور کھڑکیاں گھر سے بنا کے لانی ہیں، اور جب ان کو فٹ کرنا ہے تو آواز پیدا نہیں ہونے دینی، بڑے آرام سے فٹ کرنا ہے، ورنہ یہ آواز میرے نبی کو ناگوار گزرے گی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کسی کو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اونچی آواز سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایک دفعہ کوئی شخص دیوار میں کیل گاڑ رہا تھا، اما عائشہ صدیقہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، اسے کہو آواز پیدا نہ کرے، کیونکہ اونچی آواز میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا مقدس در ہے۔ یہ سعودیہ کے بادشاہوں نے جو حرکت کی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر گاڑیاں لے کے گئے ہیں، ان کو چاہیے یہ رجوع کریں اور توبہ کریں۔ میرے دوستو، یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اگر کوئی اس در پہ جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جائے۔ وہاں پہ جا کے ہم تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور تصویر بڑی عاجزی کے ساتھ بناؤ۔ اس در پہ جاؤ تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلو، اگر بات کرو تو آہستہ کرو۔ یہ وہ در ہے جہاں پہ اونچا سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ ظاہر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، اور جالیوں کے سامنے آہستہ بول، ہیں یہ نازش مہرباں آہستہ چل۔ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔